کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں منفرد انداز۔ پیارے دوستو، والدین کے انتقال کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا کہ یہ نونہال محض آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے۔ مسبب الاسباب اس کی تربیت کا خود کفیل ہو چکا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس 2 ماہ 10 دن کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس کے بعد آپ کے حقیقی چچا ابو طالب آپ کے ولی ہوئے، ان کے پاس رہے یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک 12 سال 2 ماہ کی ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں تیمہ مقام پر اقامت فرمائی۔ آپ اسی جگہ میں مقیم تھے کہ اتفاقاً ایک یہود کے بڑے عالم جن کو بحیرہ راہب کہا جاتا تھا آپ کے پاس سے گزرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے کہا کہ یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا آپ ان کو شام نہ لے جائیں، اگر آپ ان کو لے گئے تو یہود ان کو قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے جو یہود کے دین کو منسوخ کرے گا کہ میں ان کی صفات اپنی آسمانی کتابوں میں پاتا ہوں۔ بحیرہ راہب چونکہ تورات کا عالم تھا اور تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مذکور تھا، اس لیے اس نے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہ وہی خاتم الانبیاء ہیں جو تورات کو منسوخ اور یہود کی حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ آپ کے چچا ابو طالب کو بحیرہ کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا۔ مکہ معظمہ میں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک مالدار عورت تھی اور ساتھ ہی عقل مند اور تجربہ کار۔ جن لوگوں کو ہوشیار اور معتبر سمجھتی ان کو اپنا مال سپرد کر دیتی کہ فلاں جگہ جا کر فروخت کر آؤ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ مال فروخت کرنے کے لیے دیا۔ پیارے دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگرچہ اس وقت تک ظہور نہ ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کا تمام مکہ والوں میں بڑا چرچا تھا اور ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ اور پاک اخلاق کا اعتبار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ شہرت اور بزرگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر پوشیدہ نہ تھی، اسی لیے انہوں نے چاہا کہ اپنی تجارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری سے نفع اٹھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ اگر ہماری تجارت کا مال ملک شام کو لے جائیں تو ہم اپنا ایک غلام آپ کی خدمت کے لیے دے دیں گے اور دوسرے لوگوں کو نفع میں سے جو حصہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ آپ کی خدمت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ چونکہ بلند ہمت اور وسیع الخیال ہستی تھی تو فوراً اس بعید سفر کے لیے تیار ہو گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر 16 ذی الحجہ کو ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں اس مال کو نہایت عقل مندی سے بہت زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کر دیا اور شام سے دوسرا مال خرید کر واپس ہوئے۔ مکہ معظمہ میں لا کر
خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا۔ اس کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں بیچا تو 2 چند کے قریب نفع ہوا۔ شام کے راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی آخر الزماں کی جو علامتیں پہلی کتابوں میں لکھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کر پہچان گیا۔ راہب میسرہ کو جانتا تھا۔ راہب نے میسرہ سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کون ہیں؟ میسرہ نے کہا کہ یہ مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں، قریش کے ایک شریف نوجوان ہیں۔ راہب نے کہا کہ یہ نبی ہوں گے۔